ہمارے کلب نے اس دفعہ ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم 10,000 درخت کوئٹہ شہر میں لگائیں گے، اور یہ تمام درخت ایسی جگہوں میں لگائی جائیں گے جو کہ کلوزڈ کمپاؤنڈز ہیں اور ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں، جہاں پہ ان درختوں کا خیال رکھا جا سکے۔ اگر آپ یہ میرے ساتھ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ درخت ہم نے 2020 میں لگائے تھے، تقریباً 400 درخت ہیں، اور ماشاءاللہ اب یہ درخت 5 سال کے ہو گئے ہیں، اور ہم 5 سال تک ان درختوں کا خیال رکھتے رہے، آگے بھی رکھیں گے۔ اور انشاءاللہ آج ہم تقریباً 300 مزید درخت لگانے جا رہے ہیں اس سائٹ پہ، اور ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ ہم جہاں بھی پلانٹیشن کریں ہم اسکول کے بچوں کو انوالو کریں، اسکول کے بچوں کو ہم بتا سکیں کہ ٹری پلانٹیشن کی امپورٹنس کیا ہے، درخت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، یہ لگائے کیسے جاتے ہیں، ان کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو آج کلی شابوں میں انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل چلڈرن ہے، جہاں کے بچے بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو آج ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بچے ہمارے ساتھ آج یہ درخت لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ اپنی کاوش جاری رکھیں گے جب تک کوئٹہ کے ماحول کو ہم بہترین نہیں بنا دیتے ماحولی لحاظ سے۔ جی، کوئٹہ شہر کے حوالے سے خاص طور پر میں کہوں گا کہ کوئٹہ شہر میں جتنی الرجیز ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ درختوں کا کم ہونا، اور کوئٹہ میں پانی بھی بہت کم ہے، اس لیے درخت لگانا ہمارے لیے تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے ہر گھر میں 5 درخت 10 درخت اگر ہر گھر میں لگا دیے جائیں تو اس سے کوئٹہ کا ماحول بہت بہترین ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ درختوں کے ساتھ پرندے بھی جو ہے ان کی بھی نئی نئی قسمیں کوئٹہ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہر سال کے ساتھ جو آپ ساتھی اور بہت سارے ادارے ہمارے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، ہمارا حوصلہ اس میں بلند ہوتا جا رہا ہے، ہر سال دوسرے سال سے ڈیفرنٹ ہے۔ ان پودوں کو 2019 سے لے کے اب تک روز بروز دیکھنا ہمارے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، اور آپ کا ساتھ ہمارے لیے آگے کی جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں یا ایفرٹس ہیں اس میں بڑا مددگار ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر وقت ہماری ٹیم، چاہے وہ ٹری پلانٹیشن کمپین ہو، کسی ادارے کو سپورٹ کرنا ہو، پلانٹس کی اویلیبلٹی ہو، ہم حاضر ہیں۔ پہلا پروجیکٹ تھا وہ ہنا لیک ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں بنی تھی، ہمیں ہنا لیک کا بیک کا پورا 101 ایکڑ زمین دے دی گئی تھی، ہم نے 10,000 پلانٹس لگائے، ان کو سروائیو کیا، اور اس کے بعد ایک اتھارٹی بن گئی، اس میں سارے ہمارے درخت بورڈ وورڈ سب پھینک دیے، تو اب وہ ایک اتھارٹی ہے۔ تو وہ وہاں سے حسین صاحب ہم برف میں اور گدھوں میں پانی جمع کر کر کے کیسے پہنچتے تھے، لیکن اینی وے اب ہم نے کنسنٹریٹ کیا ہے۔ میں نے دوستان صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ کوئٹہ کا ایک آکسیجن پرووائڈنگ پلانٹ لگا ہوا ہے، جس کے اندر کیفے بلدیہ ہے، سپر بیکری تھی جس کو کینسل کر دیا گیا ہے، لیز ختم ہو گئی ہے، پلیز اس کو ہم نے سب نے بچانا ہے، ورنہ ایک بلدیہ پلازا کھڑا ہو جائے گا، وہاں کانکریٹ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے، تو پلیز جو آپ سب حضرات، سلیم بھائی، حامد، آپ بہن، سب نے مل کے اس کو ہم نے ایک آواز، ذوالفقار، مجھے آپ کی پریس کلب کی بہت سخت، آپ کا پڑوس ہے، ہم سب کا پڑوس ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اس کو ہم نے کانکریٹ سے بچانا ہے۔ اس کمیونٹی نے ایک مطلب اسپریچول اوبلیگیشن ریلیجیس جو ہے نا ایک انڈرٹیکنگ رکھنی کہ وہ اس پلینٹ کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں انسان نے جو مینیپولیشن کر کے اس پلینٹ کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اس کو دوبارہ سے لیونگ کے لیے قابل بنائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں مثال ہے، باقی جتنے بھی مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے لیے، اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کے لیے، اگر اس ایک ریلیجس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے ہم چلیں تو میرے خیال میں کوئی اس بات میں شک نہیں ہے۔